أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. بے شک اللہ تعالی داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے ان کو جنت میں سونے کے کنگن اور موتی، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ، اور ہدایت دی گئی ہے ان لوگوں کو پاکیزہ بات کی طرف، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں ہدایت دی گئی ہے اچھے پسندیدہ راستے کی طرف. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد الحرام سے روکتے ہیں، الذي جعلناه للناس سواء، وہ مسجد حرام جس کو ہم نے لوگوں کے لیے برابر کر دیا، فیہ سواء للعاکف فیہ والباد، وہ برابر ہے وہاں کے مقیمی کے لیے اور باہر سے آنے والے کے لیے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو شخص ارادہ کرے اس میں گمراہی کا اور ظلم کا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اسے چکھائیں گے دردناک عذاب کا مزہ. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی سزا بیان کی تھی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت بری سزا دیں گے. آگ کا لباس پہنایا جائے گا، سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے چمڑے اور پیٹ کے اندر کی چیزیں گل جائیں گی، اور لوہے کے گرزوں سے، آگ کے گرزوں سے انہیں مارا اور پیٹا جائے گا. اس کے بعد ابھی اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالح کرنے والوں کے انعامات کا تذکرہ فرمایا. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح لے کے آئے، ایمان لائے اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھا، اللہ کے نبیوں کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے، آسمانی کتب ملائکہ کو برحق جانا، آخرت کا عقیدہ رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے اعمال بھی انجام دیے. اچھے اعمال میں بنیادی طور پر عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چاروں عبادات ہر عاقل و بالغ اہل ایمان پر فرض ہیں اور یہ اعمال صالحہ میں داخل ہیں. اس کے علاوہ تمام مالی بدنی یا مالی اور بدنی کا مرکب عبادات، حسن اخلاق، خدمت خلق، اللہ کی رضا کی تمام باتیں نیک اعمال میں داخل ہیں. تو فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنتیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اہل ایمان وہاں پر رہائش پذیر ہوں گے اور وہ سرسبز و شاداب باغات ہوں گے، بہار ہی بہار ہوگی، خزاں کبھی نہ آئے گی، میووں سے لدے ہوئے ہوں گے. اور اس کے بعد ان کی زیب و زینت کے لیے یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں پر انہیں
جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سونے کے کنگن جنت کی خاص نعمت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مرد پر سونے کو حرام کر دیا، لیکن وہاں جنت میں مرد کے لیے سونا عظمت کی اور شان کی دلیل ہوگا۔ سونے کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے، اور وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس وَلُؤْلُؤًا، اور موتی پہنائے جائیں گے، موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنت میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے مسلمان پر ریشم کے لباس کو حرام کر دیا، لہذا جو اہل ایمان اس دنیا میں ان چیزوں سے محروم رہے، دنیا میں سونا چاندی نہیں پہنا، ریشم نہیں پہنا، تو یہ چیزیں انہیں جنت میں نصیب ہوں گی، اور جو شخص دنیا میں ریشم کا لباس پہنے گا وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا، اور یہ محرومی اس کے گناہوں کے بقدر ہوگی کہ جب تک وہ گناہوں کی سزا بھگتے گا جہنم میں جائے گا، اور اس کے بعد جب جنت میں آ جائے گا تو پھر اس کو بھی وہاں پر ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور یہ ریشم کا لباس، سونے چاندی کے کنگن، موتیوں کے ہار، یہ جنت کا ایک خاص لباس ہوگا۔ مردوں کے ساتھ برا نہیں لگے گا، اچھا لگے گا، بہترین لگے گا۔ اور پھر ان خوش قسمت لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ان کو پاکیزہ بات کی طرف ہدایت دی گئی ہے، اور وہ پاکیزہ بات کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور دوسری صورت میں اس کو قول ثابت یعنی پختہ بات بھی کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، برزخ میں بھی، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ صحیح جواب دیتے ہیں، غرض ہے کہ قول ثابت اللہ کی وحدانیت کا کلمہ ہی ہے۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس پاک قول سے مراد قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی قرآن کریم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ایسے لوگ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں جس سے انہیں ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے، تو یہ معنی بھی درست ہے۔ فرمایا وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، ان کو اچھے اور پسندیدہ تعریفوں والے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ اس راستے سے مراد ہدایت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کفار، خصوصاً حرم پاک میں ظلم و زیادتی کرنے والوں کو، حرم پاک سے روکنے والوں کی مذمت اللہ نے بیان فرمائی۔ چونکہ آگے حج کا بیان آ رہا ہے، قربانی کا بیان آ رہا ہے، اس لیے بطور تمہید کے ان کفار و مشرکین کا رد اللہ نے بیان کیا جو اللہ کے راستے سے اور حدود حرم سے مسلمانوں کو روکتے ہیں۔ اور واقعہ حدیبیہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ کو، جنہوں نے احرام بھی باندھ لیا تھا عمرے کے لیے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے روک دیا تھا، تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے مسجد حرام سے روکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک قسم کا عذاب ہے، سخت قسم کی سزا ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔